سو ناظرین، کل منایا جائے گا یوم استحصال کشمیر 5 اگست کو، اور احتجاجی ریلیاں دوبارہ نکالی جائیں گی۔ اور میرا یہاں پر سوال یہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا احتجاج کر لینے سے فقط یکجہتی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے یا یکجہتی کا اظہار ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ اس جواب کی دلیل یہ ہے کہ احتجاج کرتے کرتے دہائیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج تک ان احتجاجوں کا عملی نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا، سوائے یہ کہ ہر سال ایک دن آتا ہے جس دن ایک دن کو یوم یکجہتی، یا پھر آپ کہہ لیں کل جس طرح یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا تو کشمیری مظلوموں سے احتجاج کے طور پر یکجہتی کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ مسئلہ جو ہے جس طرح ڈیفینڈ اور جس طرح اس مسئلے کو لے کے جایا جانا چاہیے تھا ویسے نہیں لے کے جایا جاتا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں تو آج کے دور کی، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ احتجاج جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کافی ہیں، کیونکہ احتجاج سے بڑھ کر بہت سے اقدامات آج کے دور میں کیے جا سکتے ہیں، جس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو یہ آزاد کشمیر وہ خطہ ہے کہ جہاں پر انڈسٹریز نہیں ہیں، نوجوانوں کو روزگار کی تلاش کے لیے یا تو پاکستان جانا پڑتا ہے یا پھر پاکستان سے باہر ممالک کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گزر بسر کا اہتمام کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر سیاحت جو کہ ایک شعبہ ہمیں بڑھتا پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، اور سیاحت کے متعلق بہت سی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹمنٹس کے برعکس ہمیں اقدامات دکھائی دیتے ہیں جب وادی نیلم میں اتنے حادثات رونما ہوتے ہیں جن سے سیاحوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ انہی احتجاجوں سے ہمیں ریاستی ترجیحات کا پتہ لگتا ہے کہ ریاستی ترجیحات کیا ہیں، خواہ وہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر ہے یا پھر کوئی ایک آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں یا پھر فقط گورنمنٹ فار دا سیک آف گورنمنٹ ہے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو احتجاج کر لینا، جیسے میں نے آپ کو کہا احتجاج کر لینا کافی نہیں ہے، جبکہ آپ بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم گلوبلی بات کرتے ہیں تو گلوبلی جو ہے بات ان ممالک کی سنی جاتی ہے، تو گلوبلی جو بات ہے وہ ایسے ممالک کی سنی جاتی ہے جو کہ اکانومکلی اسٹرانگ ہو، اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان IMF کے قرض پہ چل رہا ہے، جبکہ ہم اسی کے مقابل بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے نبرد آزما نہیں ہے اور ایک پھلتی پھولتی اکانومی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر IT سیکٹر کو ایک بوم مل رہا ہے، جبکہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہی چیزیں ہیں، ریاست کے پیچھے جو ہے وہ سیاستدان لگے ہوئے ہیں، سیاستدان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بس ذمہ دار ان تمام حالات کا ٹھہرا کر بات کو گول مول کر کے عوام کو ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم بات کریں انڈیا کی تو وہاں پر ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ مائنڈز کو گرو کیا جاتا ہے، جبکہ ہم آزاد کشمیر اور انڈیا کے پولیٹیشنز کا موازنہ کریں تو یہاں کے پولیٹیشنز برادری کی بیس پہ جو سیاست ہے وہاں پر اس کی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں، اور اس الیکٹ ہونے کے سبب وہ کام تو اتنے کرتے دکھائی نہیں دیتے، البتہ سٹیٹمنٹس تو بہت دی جاتی ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں فریش پارلیمنٹ جو ان کا سیشن اس میں مودی جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کے سامنے کشمیر کے جو وہاں کے الیکٹڈ ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ میں آرٹیکل 370A کو جو منسوخ کیا گیا ہے اس کے خلاف اس ایوان میں آیا ہوں، اور میں اپنے کشمیریوں کے حق کو واپس لینے کے لیے یہاں اس ایوان میں آیا۔ جبکہ یہاں کی ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں تو یہاں پر اگر ہم پاکستان کی لیڈرشپ، چونکہ یہاں کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ فلی بیسڈ آزاد کشمیر کی پارٹی ہو جس کو کہا جا سکے لائک جس سے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہیں کی جو پارٹیز ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑتی ہیں، اور جب یہاں کے لیڈرشپ جاتی ہے وہاں پر کسی جلسے میں تو ان کو ٹریٹ ایسے کیے جاتا ہے جیسے تھرڈ ٹیئر جو وہاں کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی کم درجے پر رکھا جاتا ہے، اور وہاں کے جو عام کارکنان ہیں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جبکہ ان کا درجہ اس سے بلند ہونا چاہیے اور وہ یہاں کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، جبکہ ان کو ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ فقط کچھ کارکن ہیں جو کہ ایک ریجن سے آئے ہیں اور ایک جلسے یا پروٹیسٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہم یہاں سے بڑھتے ہیں آگے، اپنے اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں کہ احتجاج کافی نہیں ہے، تو عملی اقدامات یہ کیے جا سکتے ہیں کہ انڈسٹری کو یہاں پر سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں کی سیاحت جس کو آپ اب بدنام کرتے جا رہے ہیں ایسے اقدامات سے کہ جن کی وجہ سے یہاں پر اتنے حادثات رونما ہو رہے ہیں کہ یہاں پر اب سیاح بھی جو ہیں وہ اپنے دل میں ایک طرح کا رکھتے ہیں گرج کے لائک ہم وہاں جائیں گے کیا بچ پائیں گے۔ ایسے اقدامات جب ہوں گے تو یہاں پر سیاحت کو بھی فروغ نہیں ملتا، اور یہاں پر سیاحت بھی جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جائے گی۔
جبکہ ہم بات کرتے ہیں تو اسی کو ایز این انڈسٹری لے کے جایا جا سکتا ہے، اور ایز این انڈسٹری جب آپ اس کو بوسٹ کریں گے تو یہاں پر نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اس کے علاوہ انڈسٹری یہاں پر جب سیٹ اپ کی جائے گی تو اس سے روزگار کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. لیکن یہاں پر سیاستدانوں کی اور ریاست کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں جن کے سبب یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ ممکن نہیں ہوتے. جبکہ ہم اس کے برعکس بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو وہاں پر سیٹلر کالونائزیشن کی جا رہی ہے 370A کے بعد، جس کی وجہ سے اگر کوئی ان فیوچر پلیبیسائٹ کنڈکٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرح کا میجر ایڈوانٹیج ہندوز کی وہاں پاپولیشن بڑھا کر انڈیا اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے کہ انڈیا کو ایک میجر ایڈوانٹیج ملے اور وہاں پر ایک وہ پلیبیسائٹ میں اپر ہینڈ لے سکیں پاکستان یا پھر جو کشمیر کے آبادی نریٹو ہے اس کے برعکس. لیکن پاکستان یا پھر آزاد کشمیر ریاست جو ہے، چونکہ اس کو ایک ایسا اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے کہ یہ ریاست آزاد جموں کشمیر ہے، تو وہ ایسے اقدامات کرنے میں ہمیں ہمیشہ سے ناکام دکھائی دی گئی ہے کہ یہاں پر فقط احتجاج ہو جاتے ہیں، ایک دن منا لیا جاتا ہے جس میں یکجہتی کا اظہار کر لیا جاتا ہے، مظلوموں کے بارے میں باتیں کہہ دی جاتی ہیں، شہداء کو یاد کر لیا جاتا ہے، لیکن دہائیاں بیت چکی ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہوا. اور اگر ان دہائیوں میں کچھ کیا جاتا عملی طور پر تو آج مسئلہ کشمیر کو ہم جس نوعیت سے پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ یہاں پر نہ ہوتا، بلکہ اس سے کافی آگے جا چکا ہوتا اور جو ہے اپنے حل کی جانب گامزن ہوتا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.